Assalamu alaikum everyone, Exhibition Cadet Sabir Shah for my channel Vision Cadet 9936. تو آج بات کریں گے جناب ہمارے جو گارڈ ماؤنٹنگ جو قائداعظم کے مزار پہ پھول چڑھانے کے لیے جاتے ہیں کیڈٹس پاکستان ایئر فورس اکیڈمی سے ہر سپتمبر 6 کو ہماری باری آتی ہے اور اس کے بعد 7 دن وہاں پہ گارڈ ڈیوٹی دینی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر نیوی والے ٹیک اوور کرتے ہیں اور ان سے پہلے ہم سے پہلے آرمی والے وہاں پہ جاتے ہیں. کیڈٹس جاتے ہیں سارے. کاکور اکیڈمی پہلے جاتی ہے, ہفتہ ہو رہتی ہے, پھر ایئر فورس اکیڈمی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر نیول اکیڈمی. تو یہ ایک سال میں سپٹمبر کے مہینے میں جو ہے یہ تینوں فورسز کے کیڈٹس ہوتے ہیں. جونیئر موسٹ تو نہیں, اس سے ایک ٹیپ میں تھے ہم, تو اس لیے ہم لوگ گئے تھے. اب اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں, اس میں بھی ایک اچھی قسم کی جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب قسم کی کہانی چھپی ہوئی ہے اس میں, وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. خیر ہم لوگ گئے اوور میں پہلے جو پچھلا ذرا بتا دوں کہ یہ اوور آل جو اب تک جو اتنے سارے ایپیسوڈز میں بتائے ہیں, جو کہ نئے سننے والے ہیں ان کو بتانا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس وقت رپورٹنگ ڈے کر چکے ہیں. سلوٹنگ ٹیسٹ کے بارے میں کور کر چکا ہوں میں. اس کے بعد جو چھوٹے موٹے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی کور کر دیے. کیڈٹ کی لائف کیسے ہوتی ہے جونیئر موسٹ میں, وہ بھی کور کر دی. پھر ون ٹیپ کا میں نے بتایا کہ ون ٹیپ جب ایک سیمسٹر سینئر آپ ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں میں آلریڈی کور کر چکا ہوں. میرا جو اوور آل کنڈکٹ تھا اس وقت تک امیکولیٹ تھا. میں اپنے منہ میں مٹھو نہیں بن رہا, لیکن بہرحال بی ویری آنیسٹ اباؤٹ مائی سیلف, کیونکہ میں واقعی آؤٹ گوئنگ کیڈٹ تھا. پریڈ بھی میری اچھی تھی بہت. میں اس وقت تک فلیگ پارٹی جو تھی اس میں شمولیت میری ہو چکی تھی. فلیگ پارٹی وہ جو کیری کرتے ہیں فلیگ, لیکن میں اس وقت پیادہ تھا, پیچھے بندوق لے کے کھڑا ہوتا تھا, کیونکہ جونیئر موسٹ کو ایک دم آگے نہیں آ کے آنے دیتے. اب تو جو آلریڈی سینئر ہوتے ہیں, جو آلریڈی وہاں پہ ہوتے ہیں, وہ فلیگ کیری کرتے ہیں آپ سے سینئر ٹرمز والے. اور فلیگ لوورنگ اور ریزنگ میں بھی میں اپنا ہمیشہ جان بوجھ کے اپنا نام لکھواتا تھا. بڑا مجھے آنر فیل ہوتا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ دا فلیگ آف مائی کنٹری ان مائی ہینڈس. اس کے خاص طریقہ ہوتا ہے طے کرنے کا, اس خاص طریقے سے کو طے کیا جاتا ہے اور پھر آپ ہاتھوں میں رکھتے ہیں اس کو, اینڈ دین یو ٹیک اٹ بیک. اور اس کو ایک خاص جگہ ہے اس میں کیڈٹس میں اس میں بنی ہوئی ہے, وہاں پہ جا کے خاص طریقے سے رکھنا ہوتا ہے. پھر آپ اس کو سلوٹ مارتے ہیں اور دین یو وداؤٹ شوئنگ یور بیکس جو ڈسپرس آف. تو ایک وہ بھی بڑا اچھا وہ ہوتا ہے. تو اب ہماری اس وقت تک ہارس بیک رائڈنگ بھی اسٹارٹ ہو چکی تھی. ون ٹائم سے میں نے لاسٹ اس میں راسم پراچا کا قصہ بتایا کہ ان کی انجیکشن تھی T-37 پہ. تو اس وقت ہم جو ہے وہ گھوڑے دوڑا رہے تھے. تو پہلی خبر ہی جو ہے وہ وہاں پہ اسٹاف کو ملی وائرس کے تھرو کہ اس طرح جہاز کریش ہو گیا ہے مردان کے علاقے میں. تو پھر انہوں نے پھر ہمیں بتایا فوراً اسی وقت میں کہ اس طرح کریش ہو گیا اور ایک پائلٹ بچ گیا. تو ہمیں پتا تھا کہ اسٹوڈنٹ پائلٹ بچتا ہے, کیونکہ انسٹرکٹر پائلٹس جو ہیں وہ ان کو ایک تو پرمیشن نہیں ہوتی, دوسرا اٹ ڈزنٹ فیل رائٹ کہ وہ خود نکل جائیں پہلے, اور بیچارے جس بچے کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے اس کو وہ چھوڑ دو. جان دے دی انہوں نے لیکن بچے کو بچا گئے. وہ ان کے نصیب بچا تھا. ہمارے جو سینئر تھے ہمارے سارے آدمی سارے کہتے آج ہیں, بلکہ اب تو وہ شہید ہیں. تو جس طرح اس میں میرے جو فلائٹ فرنٹ توصیف تھا میرا کورس میں, وہ بھی ہی کوڈ ہیو اسکیپ دی ایئر کرافٹ, بٹ ہی مینیج ٹو گیٹ دا اسٹوڈنٹ آؤٹ فرسٹ, اینڈ دین انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش, لیکن وہ نہیں کر سکے. جہاز جو پھٹ گیا تھا. تو یہ جو اوور آل جو کنڈکٹ ہے اس وقت تک, اب روٹین آپ کی تو وہی رہتی ہے, اگلے تھوڑے کم ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے سینئر جو ہیں وہ آپ کو آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے کئی غلطیوں پہ آپ کی نظر انداز کر جاتے ہیں. ریزن بھی کہ آپ ایک ایسٹ بن جاتے ہیں اپنے اسکواڈرن کا. تو میں ایز اے ہائی جمپر, ایز اے لانگ جمپر, ایز اے جیولن تھروور, ایز اے لانگ ڈسٹینس ریسر, کراس کنٹری میں جو تھے, میں پہلی جو کراس کنٹری ماری ہوئی تھی میرا اس میں کوئی تھا ٹاپ 20 میں نمبر تھا, آئی ڈونٹ ریمبر ناؤ, لیکن پہلی والی تھی اس وقت میرا, کیونکہ فرسٹ ٹائم اتنا بھاگے تھے 7,800 میٹر. تو اس میں ایک خاص ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ٹائم پہ آ کے آپ کی ول پاور جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے, آپ کا اسٹیمنا نہیں چاہیے ہوتا. اسٹیمنا آپ کا ختم ہو جاتا ہے. ڈفرینٹ ٹرینز ہیں وہ,
جس طرح میں نے میراتھن بھی بھاگی ہے یہاں پہ، ہاف میراتھن 23 کلومیٹر کی، جو فل میراتھن ہوتی ہے وہ 46 کلومیٹر کی ہوتی ہے، یہ میں نے چائنا آ کے بھاگی تھی. یہاں تک میں نے بہت سے ریسز میں انعامات لیے ہیں اس زمانے میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا یہاں پر. ایئر فورس چھوڑ کے میں نے چائنا میں دوبارہ بیچلر اسٹارٹ کی تھی، کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تھی میں نے. تو اس وقت جو تھا جو اگین وہی چیز میں ہماری جو بیس کسی بھی قسم کی چیز کی جو بیس تھی نا وہ ایئر فورس نے وہ کی تھی. تو میں نے چائنا میں آ کے یونیورسٹی کی طرف سے 10,000 میٹر کی میں ریس بھاگتا تھا ایک دن میں، اور اس کے بعد 5,000 میٹر اسی دن، 3,000 میٹر اسی دن، اور پھر 1,500 میٹر اسی دن. ایک ہی دن میں 4 ریسز بھاگی. اس کے علاوہ پھر میں نے ہائی جمپ بھی کرنی ہوتی تھی، پھر لانگ جمپ بھی کرنی ہوتی تھی، اور جیولن بھی پھینکنا ہوتا تھا. میرا یہاں پہ یونیورسٹی کا جو ریکارڈ ہے 66 میٹرز ہے. 66 میٹرز میرا ریکارڈ ہے. اولمپین ہمارے جو ہیں انہوں نے پھینکا ہوا 91 میٹر تقریباً، اور میں 66 پہ اپنی پتلی بازوؤں کے ساتھ. لیکن وہ ٹیکنیک وہاں پہ ایئر فورس میں سکھا رہی تھی. تو یہاں پر ذرا تھوڑا سا اور زیادہ کوچنگ اچھی ہوتی ہے یہاں پہ. چائنیز جو یونیورسٹی میں جو ہمارے جو کوچ تھے گیمز کے، اسپورٹس کے، وہ زیادہ پروفیشنل تھے. اٹ واز اے سبجیکٹ ٹو بی لرنڈ ان ہز یونیورسٹی. تو وہ اسی میں انہوں نے ماسٹرس کی ہوئی تھی. تو ان کو اگین کوچ جو ہوتا ہے وہ ایک اچھا استاد ہوتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو آنا چاہیے وہ چیز. تو یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ آپ کو صرف جو ہے وہ ایک استاد ہی سکھا سکتا ہے. استاد سے مراد ایک بہت بڑا پروفیشنل وہی سکھا سکتا ہے، نہیں. ٹیکنیکس جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی وہ آپ کو کوئی بھی سکھا سکتا ہے. تو ہمیں انہوں نے وہ ٹیکنیک سکھائی تھی، کس طرح جیولن پکڑنا ہوتا ہے، کیسے ہو، یا لانگ ڈسٹینس ریس کیسے بھاگنی ہے، یا آپ نے ہائی جمپ کیسے مارنا ہے، یا لانگ جمپ نے کیسے مارنی ہے. تو یہ چیزیں وہ میں اکیڈمی لیول پہ سکھائی جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وائی دے اٹس ناٹ ان. ہماری 25 کروڑ کی آبادی ہے، یٹ وی کیناٹ پروڈیوس ایون اے سنگل ایتھلیٹ اپارٹ فرام ارشد الدین صاحب. اللہ خوش رکھے ان کو، پاکستان کا پرچم بلند کرتے ہیں ہر جگہ پہ. تو یہ کچھ وہ چیزیں جو اکیڈمی کی لائف کے دوران جو ہے نا وہ جو ہو رہی تھی میں وہ بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد جو ویکینڈ جو تھے ہمارے کم از کم ہمیں ایک جو تھا وہ لوکل بک آؤٹ مل جاتا تھا مہینے میں، اور ایک جو گھر جانے کا جو ویکینڈ ہوتا ہے. تو 2 کلوز ویکینڈ ہوتے تھے. تو اب ایک دفعہ گھر چلے جاتے تھے، اور ایک دفعہ کلوز ویکینڈ پہ ہم پشاور چلے گئے. اس طرح وہاں پہ جا کے حیدرآباد چلے جانا، وہاں پہ باڑے نکل جانا. وہ باہر کے کھاپے کھانے کا شوق تھا. حالانکہ ایئر فورس کا کھانا بہت میکلیٹ ہوتا ہے، لیکن بس ایسی بندے کو آزادی فیل ہوتی ہے کہ کیا بات ہے. تو دوسرا کہ وہ لوگ بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، اور ابھی بھی کرتے ہیں. KPK میں اس وقت صوبہ سرحد ہوتا تھا، بڑی ہماری عزت ہوتی تھی، کیونکہ وہ ان کو مشکل سی وی سے پتہ لگ جاتا تھا کہ بھائی یہ ایئر فورس کے ہے. اور وہ ہمیشہ جگہ میں فرنٹ پہ دیتے تھے گاڑی میں، اندازہ کریں آپ. اور کئی دفعہ تو اس طرح ہوا کہ ہمیں پیسے بھی نہیں دینے پڑے، ضرورت نہیں پڑی. جب ریسٹورینٹ کسی میں کھانا کھایا وہاں پہ پشاور میں چلے گئے، تندور پہ چلے گئے، عام بندے کے بعد روٹیاں لینے. وہاں پہ وہ بڑا سا سیخ کباب ٹکا ملتا تھا، وہ لے کے ساتھ سے روٹیاں پکڑنی، وہیں تھڑے پہ بیٹھ کے کھانا. تو بڑا مزہ آتا تھا ہمیں. اور وہ کبھی کبھی پیسے بھی نہیں دیتے تھے، اتنے اچھے لوگ. یا اگر کبھی کسی اسٹیشنری کی دکان میں کچھ کارڈ شارڈ دینے دوستوں کو بھیجنے کے لیے، وہ رواج ہوتا تھا اس وقت کہ وزٹنگ کارڈس کہہ رہا ہوں، گریٹنگ کارڈ جو ہوتے تھے وہ ہم کسی کو بھیجتے تھے، دوستوں کو بھیجنے، امی ابو کو بھیجنے. یہ وہ تو یہ رواج وہاں سے ہمیں پتہ لگا تھا. پنڈی میں ہماری قدر بھی کرتے تھے. تو وہ ہمیں ایک ہی پرائس میں 2 مل جاتے تھے. تو یہ ساری پرکس جو تھی یہ ساری ہمیں اویلیبل تھی سویلینس کی طرف سے جو ہمیں دی جاتی تھی. اسی طرح اگر ہم اپنی گاڑی پہ آ رہے ہیں تو ٹول پلازا جو ہوتا تھا، وہاں پر ٹول پلازے پہ اگر آپ ان کو نشان دکھا دیں، یہ ایلومناٹی کا سائن ہوتا ہے، لیکن ہمارا یہ آئی لو یو کا سائن ہے نا، آئی لو یو. تو جب ہم وہاں پہ جاتے تھے تو اگر پرائیویٹ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ ٹول پلازا پہ صرف یہ نشان دکھاتے تھے، اینڈ دے لیٹ اس گو. ایک پیسہ نہیں دیتے تھے ہم سے. مطلب اتنی محبت جو ہے وہ فورسز کے بندوں پہ سے کی جاتی ہے وہاں پر. اور ابھی بھی ہے وہ. اس میں جو یہ نہ دیکھیں اخباروں میں کیا آتا ہے، یہ فرینڈ میں یہ کیا، یا یہ سوشل میڈیا پہ کیا بکواسیات پھیل جاتی ہیں. نہیں، ہمارے صوبہ سرحد تک KPK کے لوگ جو ہیں بہت نائس، بہت اچھے، اور بہت ویلکمنگ، مہمان نواز لوگ ہیں. دیکھ رہے ہو اسامہ بن لادن کو انہوں نے دیا نہیں امریکہ کو، اپنے ملک کی بھجوا دی انہوں نے 15 سال، اس کو دیا نہیں، مہمان تھا لے کر. تو وہ بھائی اپنے مہمانوں کی بہت قدر کرتے ہیں. ہمارے ہر جگہ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا سنگر آؤٹ کر رہا ہوں کہ وہ بہت زیادہ اچھے ہیں، نہیں. پنجاب میں بھی ایسی ہے. ہم پھر رضائی سے ہی بیٹھتے تھے نا پنڈی سے، اور وہاں پر میں فرنٹ سیٹ دیتے تھے وہاں پہ. اور اگر راستے میں اگر کوئی یونیفارم والا مل گیا، گاڑی خراب ہو گئی تھی، ہم اتر گئے ہیں، تو دے وڈ
gave us lift right away. تو اس میں وہ جو میرے لاسٹ ہماری گاڑی الٹی ہو گئی تھی تو تھوڑا بہت زخمی ہو گئے تھے. تو پولیس والے جو ٹریفک پولیس آئی تو وہ کیونکہ اسپتال تو لے کے جانا ہوتا ہے زخمیوں کو, مجھے کہ اسپتال چلو, میں نہیں جانا. وہ کہنا کیوں؟ میں کہتا میں نہیں, میں ٹھیک ہوں. کہتا نہیں بھی تیرا گوڑے سے خون نکل رہا ہے, پیٹ میں سب نظر آ رہا ہے. میں اگر میں ہاسپٹل جاتا تو لازم ہے وہاں پہ انٹری ہوتی میری. وہ جہاں پہ انٹری ہوتی تو ادھر لکھا تھا بھی یہ تو ایشین کیڈٹ صابر حسین شاہ صاحب جو ہیں یہ تو ان کو تو ہونے نہیں چاہیے یہاں پہ, یہ کہاں سے آگے. تو جن صاحب نے مجھے بھیجا تھا وہ ان کو پکڑ کے جو ہے نا ان کی باز پرس ہوتی. تو اس لیے میں تو جیسے یہ سارے والے بڑے ہوئے تو دوسری طرف جو گاڑی آتی اس سے بیٹھا میں بھاگ گیا. تو اگین وہ لفٹ فورم مل گئی مجھے, اور انہوں نے جو فرنٹ پہ بندہ بیٹھا ہوا تھا جب میں لفٹ لیا انہوں نے اس کو بچا پیچھے یہ آگے بیٹھے کہ جناب یہ ہمارے جو ہے ایئر فورس کے شاہین ہیں. تو کیا بات ہے جناب. تو اس کے ساتھ بڑا دیکھیں پھر آپ کو زیادہ وہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب آپ اس فورسز کو جوائن کرتے ہیں, جب آپ کو اور اوپر سے اکنالجمنٹ ملتی ہے تو اس سے آپ کو اور زیادہ وہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے اپنے آپ کو نا. پرائڈ فخر محسوس ہوتا ہے, غرور نہیں. غرور تو بھائی غرور کا ساتھ نہیں چاہ. تو خیر یہ سپٹمبر 1994 کا ٹائم آ گیا تھا. یہ ہمارے جو سینئر موسٹ تھے وہ تو گریجویٹ ہو چکے جا چکے تھے. اب جو سیمی فائنل ٹرم تھی وہ ہماری فائنل ٹرم میں تھی. اب جو ون ٹیپ ہوتی ہے نا یہ بھی اگین وہی حساب ہوتا ہے 3 مہینہ 13 میں. 2 ٹیپ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہو جاتی ہیں, 2.5 ٹیپ کی اس سے زیادہ ہوتی ہیں, کوارٹر فائنل ٹرم کی اس سے زیادہ ہوتی ہیں, سیمی فائنل ٹرم کی اس سے زیادہ ہوتی ہیں. اور جو ہے وہ سبھی بالکل جو ہے وہ کوئی آپریٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے اتنے بڑے لیول پہ جا کے, کیونکہ وہاں پورا وہی وہ جس طرح آپ کی 23 مارچ کی پریڈ ہوتی ہے ویسے اسی طرح کی پریڈ آپ نے وہاں پہ کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر جو ہے نا وہ ون ٹیپر کو چوز کیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ وہ لوگ جو ون ٹیپ میں ہوتے ہیں وہی جاتے ہیں وہاں پر گارڈ آف آنر پیش کرنے قائد کے مزار پہ. تو ہماری باری آ گئی جناب, ہمیں بتا دیا کہ آپ نے جو ہے نا وہ جانا ہے. اچھا ہمیں ایک اسپیشل انسٹرکشن انہوں نے دی. وہ کیا اسپیشل انسٹرکشن تھی؟ اسپیشل انسٹرکشن یہ تھی کہ ہماری شیو ایکسکیوز اور ہمارا ہیئر کٹ ایکسکیوز کر دیا تھا. ورنہ تو ہم وہ کٹورا کٹ والے تھے نا, مطلب کٹورا کٹ سے تھوڑی سی نیچے ہوتی تھی, مطلب تقریباً جتنے میرے بال چٹے ہیں اتنی آپ کی کٹنگ ہوتی تھی پوری سائڈ اتنی ساری. اور جو اس کے وجہ سے بھی اوپر ہوتی ہے نا جو ہڈی ہوتی ہے یہ سائڈ والی جو کون نکلے ہوتے ہیں یہ بس درمیان میں یہ والی جگہ رکھتی ہے ان کی. تو ہمارا ذرا تھوڑا سا نیچے آ گیا تھا. تو ہر ٹیپ کے ساتھ یہ نیچے آتی ہے. اس کے آپ سائڈ بٹنز آپ پھر بھی نہیں رکھ سکتے. تو فائنل ٹائم میں آپ کے جو نا یہ مطلب سائڈ بٹن نہیں ہوتے آپ کے. تو ہمیں وہ ہیئر کٹ ایکسکیوز کر دیا. جن کی قلمیں ہیں وہ قلمیں رکھیں, جن کی داڑھی مچھیں ہیں وہ داڑھی مچھیں رکھیں. اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ایم کیو ایم جو تھی متحدہ قومی الطاف بھائی والی ان کا ایک ٹیک آیا تھا کراچی میں اور ان کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا. 2 سال سے آپریشن چلا تھا 1992 آنورڈس آل دا وے ٹل 1995. 3 سال تک چلا وہ. جو ہم 94 سپٹمبر کی بات کر رہا ہوں تو وہ جو وردی والے ہوتے تھے ان کو پکڑ کے پھڑکاتے تھے. اور تقریباً کو 10-11 شہادتیں اس وقت ہوئی تھیں کراچی شہر میں. ملٹری پرسن جنہوں نے یونیفارم پہنا تھا تو ان کو بیکاز آف ویئرنگ یونیفارم ٹارگیٹ کلک کر کے ان کو شوٹ کیا گیا تھا بے گناہ بندوں کو. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ دیکھیں کچھ زمانے میں بدماش پارٹی ہوتی تھی وہ آج اس کا نام و نشان نہیں ہے. ریاست سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جناب. No one can fight the state. یہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر جو پرانے ہوتے تھے لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب, ان کا یہ بڑا فیمس فکر ہے آپ اسٹیٹ سے مقابلہ کریں گے, اسٹیٹ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو دیکھیں وہ کدھر ہے, ختم ہو گئی وہ پارٹیاں نکل گئی. اب ہم گئے تو اچھا میں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ میں کبھی سینما میں نہیں بیٹھا گیا تھا, اسی طرح میں کبھی پاکستان میں ٹرین پہ نہیں بیٹھا تھا. تو ہم نے کچھ لڑکوں نے جو نا کیونکہ پورے کورس سے جانا تھا تقریباً کوئی 60 کے قریب لڑکے تھے ہم کریڈٹس اور ساتھ ہمارے آفیسرس نہیں جانا تھا, کچھ 10 سے کے قریب آفیسرس تھے. تو ہم نے اپلائی کیا جناب اس کے لیے ٹرین ٹکٹس کے لیے. 6-7 کا گروپ بن گیا پنڈی کے. تو پہلے ہم گھر جاتے پھر راولپنڈی سے ٹرین پہ بیٹھ کے ہم کراچی جاتے. اب اس کے لیے ہمیں واؤچرز ملتے ہیں, ٹرین واؤچرز. تو مجھے یاد ہے ہمارا کو بنا تھا پنڈی ٹو کراچی بیکاز آف بینگ ملٹری پرسنل. ہمارا کو ٹکٹ بنا تھا کو 15 روپے کا, اور وہ بھی ہمیں ری ایمبرس ہو جانا تھا, ایئر فورس نے واپس کر دینا تھا. تو 15 روپے کا ٹکٹ یعنی اس زمانے میں ہوگا 150-200 روپے کا ٹکٹ ہوگا کم از کم, یا اس سے زیادہ کا ہوگا مجھے اب فل پرائز آئی ڈونٹ نو بیکاز آئی نیور بین آن دا ٹرین. وہ ہمیں 15 روپے میں ٹکٹ ملا.
اور یہ اسپیشل واؤچرز جن کو ہم کہتے ہیں ٹرین واؤچرز، تو اس کے لیے ہمیں اپلائی کرنا پڑتا ہے. تو ان کو ہم نے بتایا جی کہ ہم اس طرح اسٹیشن سے اسٹیشن تک جائیں گے اور وہاں پہ جا کے جوائننگ دے دیں گے جو بھی ڈیٹ ہوگی اس پہ. تو نارملی تو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، تو انہوں نے ہمیں واؤچرز ایشو کر دیے. جب واؤچرز ایشو کیے تو جس دن ہماری ٹرین تھی ہم نے اکیڈمی سے نکلنا تھا گھر کی طرف، اور گھر میں ایک دن رہ کے اور اس کے بعد ٹرین لینی تھی اور سیدھا کراچی جانا تھا. مطلب 1.5-2 دن لگتے ہمیں. تو اگر 10-15 لڑکے اکٹھے جا رہے ہیں تو شوگر ہی ہونا تھا نا وہاں پہ، اور کیا ہو رہا تھا. اور کبھی ٹرین میں بیٹھے بھی نہیں تھے ہم لوگ. تو خیر گھر پہنچ گئے. تو جس دن ہماری ٹرین تھی صبح صبح کریڈ سوئنگ سے گھر فون آ گیا، کیونکہ اسی دن کراچی میں کوئی ٹارگیٹ کلنگ ہوئی تھی کسی ملٹری کے، کوئی یونیفارم جنہوں نے پہنا ہوا تھا ان کو پکڑ کے بھڑکا دیا تھا، شہید کر دیا تھا. بھڑکا دیا تھا، اللہ معاف کرے. بہت ابھی اتنی عام ہو گئی ہیں خبریں کہ بندہ نہ جانے بھی انسینسٹیو ہو جاتا ہے. تو سوری فار مائی ورڈس. تو ان کو شہید کر دیا انہوں نے. ادھر ہمیں فون آ گیا بھی نہیں اب آپ نہیں، آپ واپس پہنچیں اکیڈمی، اب آپ کو پھر C-130 لے کے جائے گا. تو ہم نے کہا طرح کی. تو خیر وہ واؤچر ادھر ہی رہے، اور ہم سائڈ کے جو پھر وہ ہم نے گاڑی کرائی ایک ہی ہائی ایس، اور اسی ایک ہائی ایس میں ہم واپس پہنچے اکیڈمی میں. وہاں پہ وہی C-130 صاحب انتظار کر رہے ہیں ہمارا. اور C-130 صاحب نے وہی ہو گئے پھر وہی کہ کوئی چیئر نہیں ہے اس پہ وہ RSS لگی ہوئی ہیں، اور بالکل جس طرح آپ جو ہے نا پنڈی میں ڈھو کھبا میں آپ جو ہے نا وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں ڈھو مٹی ہیں، ویسے اب جو ہے نا پورا جو ہے نا وہ اگر کھانا شانا کھا کے جائیں تو وہ سارا ہضم ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کھانسی کا شربت پیا نا شیشی لائے بغیر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اسی طرح پئیں آپ اور وہاں چلے جائیں ڈھو کھبے کی سڑکوں پہ. ابھی بھی ویسے ہی آ رہا ہے، ٹوئے پڑے ہوئے اس کے اوپر بڑے بڑے. تو وہاں پہ آپ کے نیچرلی جو ہے نا وہ لطیفہ بھی تھا نا، ایک عورت ہوتی ہے وہ رکشے پہ بیٹھتی ہے. تو رکشے والا پوچھتا ہے ہاں جی باجی کدھر جانا ہے؟ وہ کہتی ہے چچا بچہ سینٹر. تو وہ نا اس کو جان بوجھ کے نا وہ ڈھوکھبا کے ساتھ چلے گیا، کھڑے ہوئے تو عورت اس کو نا پیچھے سے ہاتھ مار کہتی ہے وہ بھائی میں وہاں پہ کام کرتی ہوں. سمجھ آئی؟ تو خیر وہ C-130 کی رائڈ اسی طرح کی ہوتی ہے. تو یہ اب ہم کتنی دفعہ میں بیٹھا ہوں جہاز میں، چوتھی دفعہ اس ابھی تک جہاز کو ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اور ہم سے جو چیز مس ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ اسی وقت جو ہے نا سپٹمبر میں ہی آپ کا یوم فضائیہ بھی ہوتا ہے. یوم فضائیہ کی جو ہوتی ہے وہ نمائش بھی ہوتی ہے. تو وہ لگی ہوئی تھی ادھر ہماری اکیڈمی میں لگتی ہے صاحب، جس طرح PF چکلالہ پہ لگتی تھی. ہم سے وہ مس ہو گئی کیونکہ ہم تو وہاں پہ کہتے ہیں بازار پہ جا کے پھول چڑھائیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا آنر ہوتا ہے. یعنی اس کو بھی ایک جو ہے نا اس کو وہ گنا جاتا ہے کہ بھائی اٹس اے گڈ تھنگ. تو خیر ہم لوگ وہ مس ہو گئی ہم سے. 46 والا جو ہمارے پہلے کورس جو تھا پیرل کورس، وہ انہوں نے سارے جو ہے نا کوئی اس دن اکیڈمی کھل جاتی ہے تمام بندوں کے لیے. تو پھر یہ ہم لوگ بھی جو ہے نا جو پھر نان جو ملٹری پرسنلز ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دیکھو اس شروعات میں بندہ آیا ہوا ہے یا ادھر سے بچے آ رہے ہیں، اور تو بڑا وہ گہما گہمی ہوتی ہے. اچھا میں نے ایک بھی اٹینڈ نہیں کی، دوسری کیوں اٹینڈ کی وہ جب اس بعد میں پہنچے گے پھر بتائیں گے. تو خیر اب یہ جو ہم لوگ اب پہنچ گئے جناب کراچی پہنچ گئے C-130 پہ. اس نے پھر کہیں لینڈ کیا، مجھے نہیں پتا کہاں پہ لینڈ کیا، اس نے فیصل بیس پہ کیا ہوگا. اور وہاں سے میں یونیفارم ہمیں جیسے ہم ایئرپورٹ پہ اترے انہوں نے کہا یونیفارم اتارے اور سویلین کلوز میں آ جائیں. یہ بھی نہیں کہ آپ نے وہ ٹائی شائی پہننی ہے، یہ نو. ہیئر کٹ ہمارے آلریڈی جو وہ بڑے ہو چکے ہیں، بال کافی بڑے ہو چکے ہیں. فرسٹ ٹائم ان کریڈٹس ہسٹری ایسی ہوئی کسی کریڈٹ کو ہیئر کٹ ایکسکیوز کیا، اور وہ ہمارا کورس تھا. کسی بھی پائلٹ سے پوچھ لیں گے کیا کبھی ان کا اکیڈمی کے دوران ہیئر کٹ ایکسکیوز ہوا؟ نو، صرف ہمارا ہوا، اور وہ بھی اس وجہ سے. اب ہم گئے جی، تو اب ہم نے وہ کپڑے شلوار پہن لیے، کوئی ویسٹ کوٹ نہیں ہے. تو وہ ایک وہ علیحدہ فیلنگ آتی ہے کہ اب ہم جو نا لا کو توڑ رہے ہیں اور کوئی ہمیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. جو PF لا ہے یا جو اس کے جو کلچر ہے کہ آپ ایون سول اس میں بھی جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو ہیو دا ٹھوں ٹھاں. تو ہم نے جناب وہ خیر بس حالانکہ وہ تھی اس کی پرائیویٹ بس جو تھی، جو ایئر فورس کی بس نہیں تھی، یہ تھی اس کی وہ جو موبائل آرٹ ہوتا ہے اس طرح کی بس تھی. چودھری طرح اس کو میں کہتا ہوں. وہ چودھری طرح کے ساتھ پھر رہ گئے، اس سے پرے ہوتا ہے، خیر بعد میں بتائیں گے وہ. تو ہم اس وقت ٹھہرے تھے کرنگی کریک میں. کرنگی کریک جو ہے ایک تو انڈسٹریل ایریا ہے اس کا کراچی کا. تو اس ایریا میں گھستے ہوئے کراچی سے، کیونکہ مزار قائد ایک طرف ہے، کرنگی کریک جو ہے وہ ایک طرف ہے، دونوں بالکل اپوزٹ سائڈ پہ.
تو وہاں پہ میں جو جونیئر کمیشن آفیسرز ہوتے ہیں یہ ان کی اکیڈمی ہے. یہاں سے میرے والد صاحب بھی 3 سال وہاں پہ انہوں نے گزارے تھے، اور وہاں سے ایسوسیٹ انجینئرنگ کر کے تو یہ پھر ایئر فورس میں JCO لگے تھے. تو میری ایک وہ بھی تھا کہ بھائی والد کی جنم بھومی کو دیکھوں گا. پھر جب والد صاحب کو واپس آ کے بتایا تھا تو بڑے خوش ہوئے کہ وہ میں جو تھا نا فلانے بلاک کے فلانے کمرے میں ہوتا تھا. تو پھر مجھ سے میرے بھائی اس وقت جو کراچی میں تھے وہ ملنے آئے تھے وہاں پہ، ایک دفعہ ملنے آئے تھے. اور کیونکہ وہ ان سے مجھے سال ہو گیا تھا جب میں وہ کراچی میں ہوتے تھے، تو میں تو ویکینڈ پہ پڑ جاتا تھا، تو ہمارا کبھی آگر ٹاپ ٹاکرا نہیں ہوا تھا. تو دین ہی کیم ٹو میٹ می اوور دیئر. اچھا ٹائم گزارا میں وہاں پہ کچھ عرصہ، تھوڑے گھنٹے. تو روٹین ہماری اب یہ ہوتی تھی کہ یونیفارم ہم لوگ استری کرتے تھے صبح، اور اس کو جناب وہ اسپیشل بیگز ہوتے تھے، جس طرح سوٹ کے جو بیگ نہیں ہوتے اس طرح کے بیگ میں اس کو رکھنا، پھر اس کو صرف ایک پریس کرنا ایک دفعہ اور سیٹ کے نیچے رکھ دینا. اور پھر ہم لوگ، اور ہمیں یہ تھا کہ کھڑکی کے قریب آپ نے نہیں بیٹھنا، تو ہر بندہ ایک سیٹ چھوڑ کے، تو 2-3 بسیں میں لے کے جاتی تھی. حالانکہ مطلب اگر MQ والے چاہتے تو پتہ چل جاتا ان کو بھی کہ ادھر آ رہے ہیں، یہاں سے سب کچھ چینج کر گئے ہیں. تو ہم لوگ وہاں پہ پہنچتے تھے، کوئی 1 گھنٹہ کی رائڈ تھی وہ بس پہ قرآن کریک سے. اس دوران وہ جو پلاسٹک کی فیکٹری کی جو اسمیل ہوتی تھی نا، استغفر اللہ، مطلب حیران ہوں کراچی والے زندہ کیسے ہیں، یا اس ایریا کے جو لوگ ہیں قرآن کریک کے. وہ پلاسٹک کی فیکٹریاں تھیں وہاں پہ بہت ساری، اور ہر قسم کی فیکٹری تھی وہاں پہ اس زمانے میں. اب تک مجھے نہیں پتا کیا ہوا، لیکن یہ تھا کہ وہ اسمیل مجھے آج بھی یاد ہے. وہ آپ مطلب رکے نہیں رکتی تھی، اتنی گندی اسمیل ہوتی تھی وہ، کیمیکل کی اسمیل. تو ہم ڈیلی وہاں پہ پہنچتے تھے، 7 دن ہم وہاں پہ رہے تھے، اور نہیں آل دا وے ٹل نیوی ٹوک اوور. تو تقریباً 10 دن ہم رہے تھے وہاں پہ. تو اس میں جب صبح ہم لوگ نکلتے تھے پریڈ کے لیے وہاں پہ جانا، وہی جس طرح میں نے پہلے پریڈ ایکسپیرینس کی ہے، 161 GDP کی اور 97 انجینئرنگ کورس کی، وہی تو ہوتا ہے سب کچھ. یہ ہر پریڈ میں یہی کچھ ہوتا ہے، صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ فائنل کمپائر نہیں آتی، اور وہی آپ گارڈ آف آنر ہوتا ہے جو کہ جو اس وقت جو کراچی کے جو ایئر بیس کے جو کسی بھی ایئر بیس کے جو بیس کمانڈر ہیں وہ آ کے آپ سے پریڈ کی سلامی لیتے ہیں. اور پھر ہم جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، یا فائنل ڈے پہ چلا جاتا ہے ڈائریکٹ. تو فائنل ڈے کو ہماری صبح جب پریڈ تھی تو کسی بھی سویلین کو وہاں پہ جانے کی پرمیشن نہیں، پورا ایریا کورڈن آف تھا، ٹھیک ہے. اور اسنائپرس بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ایئر فورس کے آن ٹاپ آف دا بلڈنگس، جو اس کے نزدیک جو ٹاپ پہ کہ کوئی اور بندہ لگا پھڑکائیں اس کو، یہ ہمیں نا پھڑکا جائے. اتنا خوف تھا. خوف سے مراد ہے کہ اپنے بندے کو بچانا ہے نا بھائی. اور یو نیور نو کہ کب جو ہے وہ ابھی یہ بوریوں والا سسٹم نہیں اسٹارٹ ہوا تھا وہاں پہ، تو لیکن یہ اس وقت اس کا اسٹارٹ تھا جب یہ سارے ہنگامے شنگامے ہو رہے تھے وہاں پہ کراچی میں. تو یہ پشتونوں کی لڑائی ہو رہی ہے، سندھیوں سے سندھی لڑ رہے ہیں، MQ والوں سے MQ لڑ رہے ہیں، پشتونوں سے. تو یہ کوئی عجیب و غریب سے ٹرائی کا چل رہا تھا، ان کا لو ٹرائنگل چل رہی تھی، اور بھی ملٹری پہ پھڑکاتے تھے جس کو موقع ملے. تو اب اس خوف میں کہ ہمیں پتہ کہ گولی کسی ٹائم کہیں سے بھی آ سکتی ہے بھائی، تو ہمیں سارے ڈرینس بتائی تھی کیا کرنا ہے اس ٹائم پہ نا. وہ ہمارے ساتھ گنر بھی ہوتے تھے، اس کے ہم پرووسٹ کہتے ہیں اس کو، وہ گنر میں ہمارے ساتھ تھے. تو لائیو اسلحہ انہیں کے پاس تھا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو اگر کوئی ایمبوش ہو جاتا تو ہم تو گئے تھے بس شیٹنگ ڈک تھے. لیکن وہ جذبہ تھا کہ قائد کے مزار پہ ہمیں آنر ملا یہ پھول چڑھانے کا، دین اٹس ناٹ ایزی. تو پھر جس وقت پھول چڑھاتے ہیں تو پھر ہمیں صبح مارننگ کی ڈیوٹیز جو ہے پھر کیڈٹس دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مزار اگر ہم دیکھا ہو تو اس کے چاروں کونوں پہ کھڑا ہوتا ہے ایک ٹھلا، ہم بھی اپنے کو ٹھلے کہتے تھے اس وقت. تو وہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ، اور ایک خاص ٹائم پہ بالکل جو ہے نا یہ پوزیشن چینج کرتے ہیں، اور اس میں تقریباً 1 منٹ لگنا ہوتا ہے. یعنی ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک بندہ جائے گا، اس نے پورا 1 منٹ لینا ہے، اور اتنی دیر میں یہ بندہ یہاں پہنچے گا، یہ والا ادھر پہنچے گا، اور یہ والا ادھر آ جائے گا. تو اس طرح پھر جو روٹیشن ہوتی ہیں، جیسے ہی آپ کی پوری ایک روٹیشن کمپلیٹ ہوتی ہے بیک ٹو دا ون، پھر آپ جو ہے رائٹ ٹرن کرتے ہیں، اور جو اگلا کریٹ تیار ہوتا ہے اس کو جا کے آپ جو ہے نا وہ دیتے ہیں پوزیشن اپنی. تو اس طرح ریپلیسمنٹ کرتے ہیں اس کی. تو ہر بندے نے ایک چکر کم از کم ہمارا قائد اعظم کے مزار بھی ہم نے دیکھا. قبر تو ان کی جو ہے وہ نیچے ہے، اوپر تو صرف ایک مانیمنٹ سا بنایا ہوا ہے. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا وہ. پھر جب لنچ کے ٹائم پہ پھر سب کچھ جب کلیئر ہو گیا، ختم ہو گیا، تو کیونکہ ہمیں باہر جانے کی اس وقت پرمیشن نہیں تھی،
اور ریزن بینگ حالات بہت خراب تھے. تو پھر اس دن وہ جو کچھ دن تھے پھر ہمیں جو ہے نا وہ کہا گیا کہ جائیں بھائی جدھر مرضی جائیں گھومیں پھریں آپ جیسی کریں. تو ان دنوں امریکن ٹیم بھی آئی تھی ایک یہ ان کے آئے تھے آئی تھنک کہ ہارنیٹس جو تھے وہ جہاز آئے ہوئے تھے اور F-16 آئے ہوئے تھے. تو پاکستان سے ایکسرسائز چل رہی تھی ان کی. تو تب ہمیں کوئی رومرز وغیرہ ملی تھی کہ بھائی وہ انہوں نے ہمارے جو ہے نا 50 جہاز 50 نیل تھا اس وقت کیونکہ وہ سب سسٹم کو جیم کر دیتے ہیں اور ہمارے جہاز کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ لاک ہو گیا. تو اس کے ان کو رومرز ضرورت کی تھی. تو ہم بڑے زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے یار اس سے کس طرح مقابلہ کرنا ہے. تو اسی دوران پھر ہمیں مختلف بیسز پر بھی لے گئے تھے. تو وہاں پہ اپنے جو کچھ پرانے سینئرز وغیرہ سے بھی ملے جو پچھلا کورس گریجویٹ ہو گیا تھا کچھ تھے وہاں پہ. تو بس یہ اسی طرح کا وہ تھا. اچھا ایک ٹائم گزر گیا لیکن بڑے خوف میں بڑے فیئر میں وہ ٹائم گزرا. اور پھر ہم بیٹھے جناب 6ٹھی دفعہ جہاز پہ جی میں اب 4 C-130 پہ بیٹھ چکے ہیں ہم کچھ واپسی بھی C-130 پہ جا رہے ہیں نا. تو میں نے بتایا پہلی دفعہ حجویری ایئر لائنس پہ کراچی گئے میڈیکل کے لیے فائنل میڈیکل کے لیے. وہاں سے ایئر ایشیا بیٹھ کے پنڈی واپس آئے. پھر تیسری دفعہ فراگمین کورس پہ گئے کراچی اور پھر اسی پہ واپس رسالپور آئے. 5ویں دفعہ پھر C-130 پہ کراچی اور وہاں سے واپس اکیڈمی آ گئے. تو یہ تھا جی ابھی تک کا جو گارڈ ماؤنٹنگ کا جو میں نے وہ بتایا آپ کو چھوٹا موٹا تھوڑا بہت بتایا کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیلس کر دوں تو پھر وہ بہت زیادہ بورنگ ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ آنر بھی ہم نے ہمارے پاس ہے کہ قدر کے مزار پر پھول بھی چڑھائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کے گارڈ بھی دیا ہوا ہے 1 دن کا کم از کم. اس کے بعد پھر جو ایئر فورس سے جو اسٹاف ہیں JCOs ہیں وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. اور پھر ہم بس 1-2 دن وہاں پہ شاپنگ کی اگین اینڈ وی ہیڈڈ بیک ٹورڈز رسالپور جہاں دوبارہ روٹین شروع. رگڑے تو رگڑا تار رگڑا اسلام کو پڑھنا چلا. میرے یا کوئی یہ ایپیسوڈ پسند آئے ہوگا سو سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.